السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اہل کتاب جرائم پر مصر رہنے کے باعث زوال پذیر ہو گئے تھے۔ یہ چیزیں ہم پچھلی آیات میں دیکھتے آ رہے ہیں، یہی چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کس طرح زوال پذیر ہوئے اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور وہ قوانین انہی کی انسانوں کی بہتری کے لیے تھے۔ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، دین کے دائرے میں نہ رہنے کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہو گئے۔ اپنی اصلاح کی بجائے، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ جب ان کو زوال آیا تو وہ اپنی اصلاح کرتے، اب انہوں نے اصلاح نہیں کی۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام اور آگے ان کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت آئی، تو یہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے، یہ ان سے حسد کرنے لگے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی نبی ہو وہ صرف ہمارے یروشلم میں رہے، نبی ہونا ہی یہی چاہیے، بس یروشلم میں، اس سے باہر ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، اور ہماری جو قبیلے کی شاخ ہے اسی کے اندر ہو۔ یہ جو ہمارا نیشنل سینٹر ہے، جیوز کا نیشنل سینٹر ہے یروشلم، تو ایک تو یہ کہ وہ اسی نیشنل سینٹر کا رہنے والا ہو، یہیں کا مکین ہو، اور پھر وہ ہمارے جو قبیلہ ہے اسی کی شاخ میں سے ہو، اس سے باہر ہم کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مکہ میں پیدا ہوئے، جیوز کا سینٹر یروشلم، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کو اپنا نبی مانتے ہیں، لیکن انہی کی جو دوسری شاخ ہے ابراہیم کی، اسماعیل اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حسد کی وجہ سے ان کو پھر ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ مذہب کے اندر فرقہ واریت ہی ہوتی ہے، فرقہ بنایا جاتا ہے، پھر وہ فرقہ جو ہے وہ ہر چیز سے بالاتر تصور کیا جاتا ہے کہ یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی اسحاق تھے ویسے اسماعیل تھے، جیسے اسحاق کی اولاد میں انبیاء آئے، یعقوب، یوسف، یہ سارے انبیاء، جیسے موسیٰ اور آگے ان کی اولاد میں، ایسے ہی یہ اسماعیل علیہ السلام اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ جتنے بھی انبیاء تھے یہ سارے کے سارے یہ اللہ کی طرف سے انبیاء مقرر کیے گئے، اللہ نے بنائے، اپنی وہ جو اس کا اختیار ہے، اپنا جو اس کا جو چناؤ ہے انبیاء کو مقرر کرنے کا، یہ کسی انسانوں کے پاس نہیں ہے، نہ انسان کسی کو نبی چن سکتے ہیں، نہ کوئی خود انسان اپنے اندر کوئی خصوصیات پیدا کر کے نبی بن سکتا ہے۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو نبی بنانا تھا اور کس کو نہیں۔ تو یہ جو جیوز تھے یا بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہ اس چیز کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، اس وجہ سے وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی نہیں مان رہے تھے، اور اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مان رہے تھے۔ یہ تھی ان کے اختلاف کی وجہ کہ وہ اپنے سے باہر جو بھی اللہ نے انبیاء بھیجے وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، جبکہ قرآن ہی کہتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کسی کے اندر فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تو اپنی اصلاح کرنے کی بجائے وہ اسماعیل علیہ السلام اور آگے ان کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبوت ملی تو ان کے ساتھ بھی وہ حسد کرنے لگ گئے، یہ کرتے چلے آ رہے تھے ایسے۔
تو چنانچہ رسول سے کہا گیا کہ ان سے کہو یہ بات تو پھر ہوگی آدم کے ان 2 بیٹوں کے قصے جیسی، اس قصہ جیسی بات ہو گئی جس کا ذکر خود تمہاری تورات میں بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق قربانی کی، اور انہی کے عقیدے کے مطابق انہوں نے جب بات کی تو ایک نے کہا کہ اس کی تو قربانی قبول ہو گئی ہے اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ وہ آپس میں بحث کرنے لگے کہ میری قربانی قبول ہوگی، تمہاری نہیں ہوئی۔ تو اس پر دوسرا جو ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو وہ جس کی قربانی ان کے عقیدے کے مطابق قبول نہیں ہوئی تھی، اب وہ حسد کرنے لگا اس سے جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے عقیدے کے مطابق۔ یہ نہیں کہ اللہ نے کچھ سرٹیفکیٹ دیا کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اور تمہاری ہوئی ہے، اس کی نہیں ہوئی اس کی ہوئی ہے، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ ان کے اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی قبول نہیں ہوئی اس کی ہوگی۔ اب جس کی نہیں ہوئی وہ حسد کرنے لگا، اور اس نے اس حسد کی آگ میں جل کر اس کو قتل کر دیا جس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی، تو میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اس حسد میں آ کر اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 27 الفاظ ہیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے رسول تو ان اہل کتاب پر تلاوت کر، ان کو بتا یہ واقعہ جو خود انہی کا اپنا تراشیدہ ہے اور ان کی کتابوں میں ہے، بتا ان کو کہ یہ کس طرح کا یہ واقعہ انہوں نے وضع کیا ہوا تھا اور اپنی کتابوں میں درج کیا ہوا تھا۔ اے رسول تو ان اہل کتاب پر تلاوت کر، کیا نبأ بنی آدم بالحق، آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ، جو بھی وہ خبر تھی اس کو پورا اسی طرح بیان کر جیسے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو بتا، کیونکہ جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفر کرتی ہیں، اس وقت بھی کرتی تھی آپ بھی ہے۔ جیسے ہمارے جتنے بھی مذہب ہیں فرقے ہیں ان کے یہاں ہر بات کی وہ ایک بندے سے سنیں گے کچھ اور ہوگی، وہی واقعے سے متعلق کوئی اور بات کرے گا، واقعہ وہی ہے دوسرے سے سنیں گے کوئی اور بیان کرے گا، ایک شیخ سے یا عالم سے سنیں گے وہ کچھ اور طریقے سے بیان کرے گا، دوسرے کسی شیخ یا عالم سے سنیں گے وہ کسی اور طریقے سے بیان کرے گا، واقعہ وہی ہے۔ یہ اسی قربانی کو لے لیں تو اس میں وہ مینڈا کہتا ہے، کوئی دمبا کہتا ہے، مختلف ہیں، پتہ نہیں کتنے وہ 3-4 قسم کے جانور اس کے اندر آ جاتے ہیں، کسی ایک جانور پر بھی متفق نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اسماعیل کی قربانی تھی، کوئی کہتا ہے اسحاق کی تھی، یہ اس کے اوپر یعنی اختلاف ہیں ان کے۔ تو اس طرح جو ہر فرقہ اپنے نظریے کے مطابق چیزوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہی ایک واقعہ اس کے اندر پھر اتنا وہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، جو غلط باتیں ہوتی ہیں وہ تو پھر کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، اس لیے اتفاق نہیں ہو سکتا، اتفاق صرف صحیح بات پر ہو سکتا ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ آدم کے 2 بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ ان کو سنا بیان کر، وہ کیا ہے آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے اذ قربا قربانا، اب ہے یہ ان کی روح سے جو انہوں نے لکھا، اب اس کو کہتا ہے بالکل ایگزیکٹلی ان کو یہ بتا دے کہ تمہاری کتابوں میں تو یہی لکھا ہوا اور یہی روش جو ہے وہ آج تم اپنا رہے ہو، کہ جب ان دونوں نے ایک قربانی کی پیشکش کی، اذ قربا قربانا، اب یہ دیکھیں قربانن کا لفظ ہے نا، یہ قربانی کا لفظ قرآن میں ہے، تو اگر قربانی کا حکم ہے تو اسی لفظ کے ساتھ ہونا چاہیے نا، قربانن، یہ ہم بھی بولتے ہیں اور یہ قرآن کے اندر بھی ہے، لیکن وہ جو قربانی کی جو حکم ہے قرآن کے اندر جو بنایا گیا وہ کہیں نسکی کا معنی قربانی کیا گیا ہے اور کہیں پہ وہ نہر کا ترجمہ قربانی کیا گیا ہے، کہیں یہ جو ہدیہ ہوتا ہے یہ اس کو قربانی کا اس معنی پہنائے گئے ہیں، ہدیہ جو ہم تحفے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن قربانن کا کوئی لفظ نہیں ہے کہ کوئی جانور قربان کرو عید قربان پر،
قربانی کی عید پر، قرآن میں کوئی حکم نہیں۔ اب وہ انہوں نے بنانی تھی تو نسکی کا ترجمہ کر دیا قربانی، اور اسی طرح وہ یہ جو ہدیہ ہے تحفہ اس کا ترجمہ قربانی کر دیا، اور نہر کا ترجمہ قربانی کر دیا، حالانکہ ان کا معنی قربانی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں بنائی گئی تفاسیر کے اندر۔ تو جبکہ قربان کا لفظ قرآن کے اندر ہے، تو قربانی کرنے کا حکم تھا، تو قرآن اسی لفظ سے کہتا کہ تم جانوروں کی قربانی کرو، لیکن نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو انہوں نے کہیں پہ نسکین کا ترجمہ قربانی کر دیا، کہیں پہ نہر کا ترجمہ قربانی کر دیا، کہیں پہ ہدیہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ قربانی کر دی۔ یہ کچھ کیا ہمارے ساتھ، اور ہم اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ قرآن کا حکم کیا ہے، وہ تو پس پردہ چلا گیا۔ تو جب ان دونوں نے ایک قربانی کی پیشکش کی تو پھر آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهُمَا، تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی۔ اب یہ ان کے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہے قرآن، کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی تو قربانی قبول ہو گئی ہے، ہمارے یہ عقائد نظریات کی روح سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور دوسرے کے متعلق آگے بتا رہا ہے قرآن، کیا یہ رہا ہے وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، لیکن دوسرے سے قبول نہیں کی گئی۔ یعنی ان کے عقیدے کے مطابق پہلے کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ یہ دو بھائیوں کی بات ہو گئی، ان کی قربانی کی کہ ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی، پہلے کی قبول ہوگی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اب جس کی قبول نہیں ہوئی وہ جو دوسرا تھا بھائی، اب قرآن اس کا قول بیان کر رہا ہے، اس کا ارادہ، اس کی نیت بیان کر رہا ہے، جو اس نے بول کر واضح کیا، یعنی یوں کہہ لیں اس نے دھمکی دی، وہ الفاظ ہیں۔ لفظ ہے کالا، اس دوسرے نے کہا۔ یہ جو کالا کا اشارہ ہے وہ جو دوسرا جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس دوسرے نے کہا، کیا کہا آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اب یہ غصے میں آ گیا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی، میری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اب یہ حسد میں آ کر پہلے کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ تو اب جو پہلے تھا، جو پہلے والا بھائی جس کی قربانی قبول ہو گئی، اب اس کا قول بیان کر رہا ہے۔ لفظ ہے کالا، اس پہلے نے کہا جس کی قربانی قبول ہوگی، کیا کہا؟ اس نے یہ کہا، آگے الفاظ ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، بلا شبہ اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، تو تم متقین میں سے نہیں ہو اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ ایک مکالمہ ہے جو تورات کے اندر بیان کیا گیا، اور جن کا جو دو بھائی تھے وہ ریل برادر ہوں یا کوئی کزن ہوں یا ویسے برادری کی نسبت سے بھی تو بھائی ہوتے ہیں نا، جیسے ہم مسلم ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، تو چاہے وہ اس طرح کے ہوں، تو ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ واقعہ ان کی کتابوں میں ہے، انہی کے واقعے کی روح سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو تم باتیں کر رہی یہ تو اسی طرح کی بات ہوگی جس طرح کا قصہ تمہاری کتاب کے اندر ہے۔ اب یہ چیز سمجھ آئی کہ یہ کیا چیز ہے، کس چیز کو قرآن ڈسکرائب کر رہا ہے؟ بڑی ہی قابل غور ہے یہ چیز ہے۔ قرآن کریم اس طرح سے گزشتہ جو اقوام ہیں، ان کے جو لوگ ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کے بیہیویئر کو سامنے لا کر بتاتا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ سے بچو، یا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ اچھا ہے، اس کو اختیار کرو۔ تو قرآن کریم کی روح سے چیزوں کو سمجھنا، ان کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔